ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ کس سورت کی آیت ہے؟ اور اس سے آگے پڑھیں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، یہ سورہ نمبر 17 ہے، اس کی کل آیات 111 ہیں اور یہ سورت مکی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا۔ جزاکم اللہ۔ یہ آیت نمبر 9 تھی۔ والحافظون لحدود اللہ، جی مار بھائی۔ والحافظون، اور وہ حفاظت کرنے والے ہیں، لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کی۔ وبشر المؤمنین، آگے پڑھتے جائیں۔ جی پڑھتے جائیں۔ وبشر، اور خوشخبری دے دیجئے مؤمنین، مومنوں کو۔ آگے پڑھیں۔ یہ شروع سے پڑھیں۔ التائبون العابدون، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون۔ اس سے پچھلی آیت پڑھیں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین اس سے انفسهم، 2 آیتیں پیچھے پڑھیں۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ۔ ماشاء ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر۔ قرآن پاک بھی قرآن سے۔ سوال کرنے والے بھائی پہلے سوال تیار رکھیں تاکہ تھوڑے وقت میں بچوں زیادہ سے زیادہ سنا سکیں۔ سورج حامیم سجدہ، آیت نمبر 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا افمن یلقى فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر۔ سورہ حامیم سجدہ ہے، اس کی کل آیات 54 ہے اور سورہ نمبر 41 ہے۔ اس سے اگلی آیت کا ترجمہ پڑھیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، بالذکری، ذکر کے ساتھ، لما جاءہم، جب وہ آیا ان کے پاس، وَأَعْتَدْنَا، ہم نے تیار کیا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے۔ دوبارہ پڑھیں۔ ان الذين كفروا بالذکر لما جاءهم وانه لکتاب عزیز، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ لکتاب، البتہ کتاب ہے، عزیز نہایت غالب۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لا قوت الا باللہ۔ جی ترجمہ بولیں بھائی کہیں سے، کسی بھی آیت کا کوئی ترجمہ بولیں، بچے بتائیں گے آپ کو یہ قرآن پاک کے کون سی صورت اور کون سی آیت ہے اور اس کا نمبر کیا ہے۔ سورۃ احزاب، آیت نمبر 8 پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیسأل الصادقین 7 نمبر، وَإِذْ 6 أَخَذْنَا نمبر، النَّبِيَّ 5 نمبر، 4 ادعوهم نمبر، ما جعل 3 نمبر۔ اللہ وتوکل علی اللہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جی ترجمہ بولیں بھائی جان۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 31 پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حنفاء للہ غیر مشرکین بہ۔ بارک اللہ، جزاک اللہ۔
بے شک ظالم تو پڑے ہیں دور کی مخالفت میں. إن الظالمين لفي شقاق بعيد. آیت نمبر بھی بتائیں نا. آئے شروع سے پڑھیں. تو وہ ٹھہرا رہا ان میں 1000 سال. فلبث فيهم ألف سنة آگے پڑھتے ہیں. فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما. فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. نہ تم ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے ایذا دی موسیٰ کو. لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. لہٰذا آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے. فاصبر إن وعد الله حق. جزاکم اللہ خیر. ماشاء اللہ. آخر والے کوئی بچوں 2 بچوں کا کوئی قصور نہیں، سے بھی سن لیں، وہ بیچارے پریشان. پھر کیوں نہ ہوئی کوئی بستی ایسی کہ ایمان لائی ہو، پھر نفع دیا ہو اس کو اس کے ایمان لانے نے. فلولا كان من القرون من قبلكم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. جزاک اللہ جزاک. اور اگر پہنچائے آپ کو اللہ کوئی تکلیف تو نہیں کوئی بھی دور کرنے والا اس کو. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ ماشاء فَلَا اللہ كَاشِفَ جزاک اللہ. اس کا لَهُ مقام بتا إِلَّا دیں، هُوَ. اس کا مقام بتا دیں. آیت نمبر 17. یہ سورہ انعام ہے اور یہ آیت نمبر 16 ہے 17 ہے. سورہ انعام کی 17 نمبر آیت ہے. یہ سورہ نمبر 6. یہ آخر والے 2 بھائیوں کے 2 پارے ہیں جی، 2 پاروں میں سے ٹیسٹ ہیں جن کا. قرآن پاک میں وہ کون سی سورہ ہے، وہ کون سا رکوع ہے جس میں سب سے زیادہ نبیوں پیغمبروں کے نام آتے ہیں، وہ سنا دے. ایک رکوع سنا دے. ایسے نہیں پڑھا ہم نے بھی. میں پہلا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ، یہ ایک رکوع سنا دے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یہ آیت نمبر 83 ہے، سورہ انعام ہے. اس کی کل آیات 165 ہیں. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا. جزاکم اللہ خیر. بھائی آخری دوسرے 2 بچے آگے کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آخری 2 پاروں میں سے جی. سورہ عصر کی بیٹا ترجمہ بتا دیں. سورہ عصر کا سورہ ترجمہ. العصر. حجور. سورہ عصر کا ترجمہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقسم العصر زمانے کی ان بے شک انسان لفی خسر لیکن خسارے میں ہے الا سوائے الذین وہ لوگ جو آمن ایمان لے وعاملوا انہوں نے عمل کیا الصالحات ایک وتواصوا انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی بالحق حق کی وتواصوا انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی بالصبر صبر کی. بے شک ہم نے عطا کیا آپ کو کوثر. انا اعطیناک الکوثر. سورۃ الناس کا ترجمہ سنا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں رب
रब्बिन्नास नाम के रब की, मालिकिन्नास नाम के बादशाह की, इलाहिन्नास नाम के माबूद की, मिन शर्रिल वसवासिल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व यमनऊनल माऊन। और यमनाऊना और रोकते हैं माऊन आम इस्तेमाल की चीज़ें। क्या नंबर है सूरत का, आयत नंबर? सूरतुल हुमज़ है, ये 9 नंबर आयत है, सूरतुल 104 है। औला लक फौला, तर्जुमा करें इसका। औला हलाकत है, लका आपके लिए, फौला फिर तबाही है। ऐसे पीछे बढ़ें, अयहसब ऐसे पीछे, सुम्मा औला, ऐसे पीछे, औला, ऐसे पीछे, सुम्मा ज़हबा, ऐसे पीछे, वलाकिन कज़्ज़बा, ऐसे पीछे, सुम्मा फला सद्दक़ा। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, तकबीर। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बात समझ जाए, तशरीफ ले जाइए। अभी इंशाअल्लाह आपके सामने, जैसा कि बहुत सारे बच्चों ने, वैसे बच्चों की तो ख्वाहिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें टाइम दिया जाए, वो स्टेज पर आपको सुनाएं, तो चूँकि वक्त थोड़ा था, ख्वाहिश ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आपके सामने पेश किए जाएं। जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चों ने स्टेज पर आकर सुनाया। बहुत सारे बच्चों को स्टेज पर पेश करने का मकसद ये था कि कहीं जहन में ये बात ना है कि ये 1-2 बच्चे चंद मखसूस होते हैं। नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह के फजल व करम से इस वक्त रहमतुल लिल आलमीन इस्लामिक सेंटर में 120 के करीब जो तलबा कुरान मजीद का इल्म हासिल कर रहे हैं, तमाम के तमाम तलबा को इसी अंदाज से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से चलाया जा रहा है। तो अभी इंशाअल्लाह जैसा कि आपने बच्चों की तालीमी मुजाहरा देखा और सुना है, इंशाअल्लाह भी आपके सामने बच्चे अपना जिस्मानी मुजाहरा पेश करने के लिए स्टेज पर तशरीफ़ ला रहे हैं। इससे पहले मैं एक बात बताता जाऊं कि इस वक्त मेरे भाइयों पूरी दुनिया के कुफर ने और बिलखसूस इसराइल के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर और अमेरिका के अंदर वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलवाते हैं कि वो अपने बच्चों को फ़ौजी ट्रेनिंग सिखाते हैं कि जिसके नहज में वो ये चाहते हैं कि हमने इस जहन से अपनी नस्लों को तैयार करना है कि हमने मुसलमानों का खात्मा करना है, मुसलमानों के मुकाबले में खड़ा होना है। तो मेरे भाइयों, असल में ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को हुक्म दिया था, वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, मुसलमानों अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपनी कुव्वत को तैयार करो। हाँ मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें यही रहनुमाई देती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की वो मस्जिद नबवी और वो सुफ़ा का वो इदारा, वो मदरसा, वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज और वो स्कूल जो नबी अलैहिस्सलाम ने मस्जिद नबवी के अंदर कायम किया था, उसके अंदर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह मजमाइन कुरान का इल्म भी हासिल करते थे और उसके साथ साथ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह मजमाइन उसके अंदर जिहाद की तरबियत और ट्रेनिंग भी हासिल करते थे, अपने जिस्म को दुश्मनाने इस्लाम के मुकाबले में तैयार करते थे। हाँ, आज हम यही दावत देने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। मुसलमानों आओ, वो मस्जिदों का किरदार जो नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमें मिलता है, आज हमारी मसाजिद वो किरदार नहीं पेश कर रही, आज हमारी मसाजिद वो मकासिद पूरे नहीं कर रही है। हम मस्जिदें खूबसूरत तो बनाने में एक दूसरे से आगे बढ़ रहे हैं, हम मस्जिदों की खूबसूरती पर मुकाबले करते हैं, फख्र करते हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ आज हमारी मस्जिदें सिर्फ नमाजों के लिए महदूद रह गई। आओ, हम कुरान और सुन्नत का दावा करते हैं, हम अहले सुन्नत अहले हदीस कहलाते हैं कि हम कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाले हैं, हम नबी अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करने वाले हैं। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की सीरत से जरा पूछो तो सही, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मसाजिद का किरदार मुसलमानों के माशरे में क्या पेश किया था? नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद नबवी वो नमाजों के लिए सिर्फ नहीं थी, बल्कि वो एक बेहतरीन पार्लियामेंट थी। अल्लाह के रसूल वहां पर बैठकर निजाम हुकूमत चलाते थे, वो बेहतरीन सुप्रीम कोर्ट थी जहां बैठकर नबी अलैहिस्सलाम फैसले किया करते थे, वो बेहतरीन जिहादी सेंटर, तरबियती सेंटर था जहां सहाबा को ट्रेनिंग और तरबियत दी जाती थी, वो बेहतरीन यूनिवर्सिटी और एक स्कूल और एक इदारा था जिसमें नबी अलैहिस्सलाम के असहाब वो इल्म हासिल करते थे। तो अल्लाह के फजल से आज इस्लामिक सेंटर वही किरदार पेश करने की कोशिश में है और अपने भाइयों को, उलमाए किराम को, कुरान हज़रात को, मसाजिद के मुंतज़मीन को आज इस प्रोग्राम के अंदर यही दावत देना चाहते हैं। आओ भाइयों, अगर ये छोटा सा इदारा मखसूस
تھوڑے سے وسائل کے ساتھ اگر یہ کامیابی کی منزلوں کو پہنچ سکتا ہے اللہ کی توفیق سے، آج یہ بچوں کا یہ انداز تعلیم و تربیت کا آپ دیکھ رہے ہیں، تو ہم سب یہ کام کر سکتے ہیں۔ ہم سب اگر اپنی ذمہ داری کو پورا کرے، اگر مساجد کے اندر یہ کام شروع کر دے، تو انشاءاللہ وہ کافروں کے ادارے، وہ تعلیمی نظام جو ڈھانچہ کافروں نے ہمارے ملک کے اندر ہمارے بچوں کے اوپر مسلط کیا ہے، ہم ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے، اگر میرے علماء کرام، میرے قرآن حضرات، مسجدوں کے منتظمین اگر اپنی ذمہ داری کا احساس کرے اور کھڑے ہو جائے، تو انشاءاللہ تعلیم کے میدان کے اندر ایک زبردست تحریک کھڑی ہوگی اور تبدیلی آئے گی۔ ابھی میں عتیق بھائی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا یہ بچوں کی تربیت کا مظاہرہ شروع کریں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی آپ کے سامنے یہ ننھے طلباء نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں گے۔ مستعد، مصلاحت، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اثنین، ثلاث، قم، سبحان اللہ۔ مستعد محراب آگے آ جاؤ نا، اللہ اکبر، ہاں جو سبحان اللہ، خلاص مستعد، مستعد، مصلاحت، مسلسلین۔ اب یہ بھائی آپ کے سامنے تھوڑا سا کراٹے کا مظاہرہ کریں گے، 10 ب10 لڑائی کے کچھ اصول۔ واحد، مصلاحت، سبحان اللہ، رجل الطائر کے لیے، رجل الطائر کے لیے کک شو شروع کریں۔ ہم ہیں پاس باعث کے، اسلام ہمارا ہے، ہم ہیں پاس اللہ اکبر۔ جگہ کی کمی کی وجہ سے تنگی کا سامنا ہو رہا ہے۔ پیارا ہے، ہم ہیں نگہباں کے، اس جہاں میں باقی ہے اپنی آبرو اس سے، یہ توحید کا گلشن، اپنی رنگ و بو اس سے، اپنا خون شامل ہے اس کی آب یاری میں، اپنی زندگی گزرے اس کی پہرے داری میں، اسلام ہمارا ہے، ہم ہیں پاس باعث کے، کراٹے فائٹ کے لیے ہر نظام باطل کو
مستعد ختم مصلاحات کر سید کے حربہ چھوڑیں حربہ گے کفر و شرک کا قانون ضرب حق سے توڑیں گے پھر سے رنگ فاروقی وقت کو دکھانا ہے اور یہاں خلافت کا پھر سے دور لانا ہے اسلام ہمارا ہے ہم ہیں پاس باعث کے اپنے قبلہ اول میں پھر وہی اذان ہوگی سرزمین اندلس میں یہ توحید بیان ہوگی سرزمین افغان پہ پھر سے دین چھائے گا اپنا دور پھر جعفر اس جہاں میں آئے گا اسلام ہمارا ہے ہم ہیں پاس باعث کے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پورا کر دکھانا ہے اپنی قوم کا یہ نعرہ اپنی قوم کے بچوں کا مستقبل سنواریں گے اپنی قوم کے یہ ہیرو کل یہی تکبیر اللہ اکبر تکبیر اللہ اکبر سبیلنا سبیلنا الجہاد الجہاد پاس باعث کے یہی دین پیارا ہے ہم ہیں نگہباں کے یہ فضا ہماری ہے بحر و بر ہمارے ہیں کوہسار بھی اپنے ہیں یہ پہاڑ سارے ہیں اپنی سلطنت میں تو یہ زمین ہے ساری یہ فلک کی چادر ہے اس کی چار دیوار سبحان اللہ اسلام داری میں اسلام ہمارا ہے ہم ہیں پاس باعث کے ہر نظام باطل کو ختم کر کے چھوڑیں گے کفر و شرک کا قانون ضرب حق سے توڑیں گے پھر سے رنگ فاروقی وقت کو دکھانا ہے حربہ اور یہاں خلافت کا تکبیر سبیلنا سبیلنا انڈیا تیری موت آئی ہم ہیں پاس باعث کے
اپنے قبلہ اول میں پھر وہی اذان ہوگی. اللہ اکبر. سرزمین اندلس میں یہ توحید بیان ہوگی. سرزمین افغان پہ پھر سے اپنا دور پھر جعفر اس جہاں میں آئے گا. اسلام تکبیر. اللہ اکبر. ہم ہیں پاس سبحان اللہ. اس کے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ پورا کر دکھانا ہے. اپنی قوم کا یہ نعرہ اپنی قوم کے بچوں کا مستقبل سنواریں گے. اپنی قوم کے یہ ہیرو کل یہی پکاریں گے. اسلام ہمارا ہے ہم ہیں پاس باعث تکبیر. اللہ اکبر. پیارا ہے ہم ہیں نگہباں کے. یہ فضا ہماری ہے بحر و بر ہمارے ہیں. کو بھی اپنے ہیں یہ پہاڑ سارے ہیں. اپنی سلطنت میں تو یہ زمین ہے سارے. نعرہ تکبیر. انڈیا تیری موت آئی. سبیلنا سبیلنا. حافظ صاحب سے رشتہ کیا؟ ہم ہیں پاس باعث کے یہی دین پیارا ہے. ہم ہیں نگہباں کے. اسلام ہمارا ہے ہم ہیں پاس. اسلام ہمارا ہے ہم ہیں پاس باعث کے. ہر نظام باطل کو ختم کر کے چھوڑیں گے. کفر و شرک کا قانون ضرب حق سے توڑیں گے. پھر سے رنگ فاروقی وقت کو دکھانا ہے اور یہاں خلافت کا پھر سے دور لانا ہے. اسلام ہمارا ہے ہم ہیں پاس باعث کے. اپنے قبلہ اول میں پھر وہی اذان ہوگی. سرزمین اندلس میں یہ توحید بیان ہوگی. سرزمین افغان پہ
اسلام ہمارا ہے، ہم ہیں پاس باعث کے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ.